السلام علیکم ویورز، ہماری آج کی کہانی ہے نور الدین اور پارس کنیز کی کہانی۔ بصرے میں زمین نامی ایک بادشاہ تھا جو خلیفہ ہارون رشید کا دوست تھا۔ اس کے 2 وزیر تھے، ایک خاقان اور دوسرے کا نام سوی تھا۔ خاقان بہت سخی، حلیم الطبع اور شریف النفس تھا۔ رعایا اس کو دل و جان سے چاہتی تھی، لیکن بالکل برعکس سوی بخیل، کینہ ور اور ظالم تھا۔ لوگ اس سے ہمیشہ ناراض رہتے تھے۔ اپنی اسی فطرت و عادت کی وجہ سے وہ خاقان سے حسد کرتا تھا اور اسی فکر میں رہتا تھا کہ کسی طرح خاقان کو بادشاہ اور رعایا کی نظروں سے گرا دے۔ انہی دنوں شاہ بصرہ نے خاقان سے کہا کہ میرے لیے ایک کنیز لاؤ جو حسین بھی ہو اور اچھی غنیمت بھی۔ خاقان نے دلالوں اور سوداگروں کو بلا کر حکم دیا کہ بادشاہ کے لیے ان صفات کی کنیز چاہیے۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ اس وقت تو کوئی کنیز بادشاہ کے قابل موجود نہیں، لیکن جس وقت بھی کوئی کنیز آئے گی اطلاع کر دی جائے گی۔ چند روز بعد ایک سوداگر ایک باندی لے کر حاضر ہوا۔ خاقان نے اس کو دیکھا، گانا سنا اور ہر طرح موزوں پا کر 10,000 اشرفیوں میں زمین شاہ کے لیے خرید لیا۔ سوداگر نے چلتے ہوئے کہا کہ اس کو 1 ہفتہ آرام کرنے کا موقع دیجیے تاکہ سفر کی تھکان جاتی رہے، اس کے بعد بادشاہ کے حضور میں پیش فرمائیے گا۔ خاقان نے کنیز کو گھر میں بھیج دیا اور خود ہی بیگم سے کہہ دیا کہ یہ بادشاہ کے لیے خریدی گئی ہے، احتیاط سے رکھنا اور ہر طرح خاطرداری کرنا۔ شام کو خاقان کا لڑکا گھر آیا، ایک حسین نوجوان تھا۔ کنیز کو دیکھ کر عاشق ہو گیا۔ کنیز بھی نور الدین پر فریفتہ ہو گئی۔ دوسرے روز سے نور الدین گھر میں زیادہ ٹھہرنے لگا تو اس کی والدہ کو شبہ ہوا۔ اس نے بیٹے کو سمجھایا کہ یہ بادشاہ کی کنیز ہے، اس سے جتنا دور رہو اتنا ہی اچھا ہے۔ اگر تمہارے والد کو خبر ہو گئی تو بہت ناراض ہوں گے۔ نور الدین خاموش ہو گیا، لیکن حسن افروز کا جادو اس پر چل چکا تھا۔ سمجھانے بجھانے سے کیا ہو سکتا تھا۔ ایک روز نور الدین کی والدہ حمام گئیں اور کنیز کو ایک کمرے میں چند اپنی کنیزوں کی سپردگی میں چھوڑ گئیں اور تاکید کر دی کہ نور الدین کو اس کے پاس نہ آنے دینا۔ نور الدین گھر میں آیا تو گھر خالی تھا۔ لونڈیوں کو ڈرا دھمکا کر بھگا دیا اور خود کمرے میں چلا گیا۔ باندیاں روتی ہوئی حمام میں بیگم خاقان کے پاس گئیں اور کل حال عرض کیا۔ وہ غریب حیران و پریشان واپس آئیں۔ کنیز سے بلا کر پوچھا کہ جب تمہیں معلوم تھا کہ تم بادشاہ کے لیے خریدی گئی ہو تو تم نے نور الدین کو کیوں نہ روکا؟ حسن افروز نے عرض کیا کہ مجھ سے کہتے تھے کہ والد نے مجھے اجازت دے دی ہے اور آج سے تم میری کنیز ہو۔ چونکہ میں بھی ان کو چاہنے لگی تھی اس لیے میں نے ان کو اجازت دے دی۔ نور الدین کی والدہ نے کہا کہ نور الدین نے تم سے غلط بیانی کی ہے۔ اب اگر اس کے والد کو علم ہو گیا کہ تم بادشاہ کے قابل نہیں رہی، کیا عجب ہے کہ وہ نور الدین کو گھر سے نکال دیں یا قتل ہی کر دیں۔ اتنے میں خاقان بھی آ گیا اور اپنی بیوی کو پریشان دیکھ کر پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے۔ بیگم نے ڈرتے ڈرتے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ خاقان بہت ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ اگر میرے حاسدوں کو اس واقعے کا علم ہو گیا تو معلوم نہیں کیا کیا مصیبتیں کھڑی کر دیں گے۔ میں نے اتنی تاکید کر دی تھی، پھر بھی وہی ہوا جس کا مجھے خطرہ تھا۔ بیوی نے کہا جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، بادشاہ کے لیے دوسری کنیز منگوا لو۔ اگر کسی نے اطلاع بھی کر دی تو کہہ دینا کہ کنیز آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وزیر نے بھی سوچا ٹھیک ہے۔ اسی وقت دلال کو بلا کر سخت و سست کہا کہ تم نے بادشاہ کے قابل کنیز نہیں دی، جلد سے جلد دوسری کنیز کا انتظام کر دو۔ اس عرصے میں نور الدین بہت کم گھر آتا تھا، باپ کے خوف سے ادھر ادھر چھپا پھرتا تھا۔ چند روز میں جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ کنیز خاقان نے بیٹے ہی کو دے دی۔ نور الدین حسن افروز کے ساتھ بعیش و آرام رہنے لگا۔ اتفاقاً خاقان بیمار ہوا اور چند ہی روز بیمار رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ مراسم تعزیت سے فارغ ہو کر نور الدین بالکل آزاد ہو گیا۔ آوارگی مزاج میں پہلے ہی سے تھی، کوئی روک باقی نہیں تھی۔ ہر وقت مطلب پرست دوستوں کا مجمع رہتا تھا۔ عیاشی و شراب نوشی ہر وقت کا شغل تھا۔ آخر سرمایہ ختم ہونے لگا۔ حسن افروز نے ہر چند سمجھایا لیکن نور الدین نہ مانا، یہاں تک کہ کل جائیداد بھی ختم ہو گئی اور صرف رہنے کا مکان باقی رہ گیا۔ اس کے دوست احباب بھی اس وقت چلتے پھرتے نظر آئے۔ جس شخص سے اس نے امداد مانگی منہ پھیر کر چلا گیا۔ اس وقت نور الدین کی آنکھیں کھلیں، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ جب کھانے پینے میں مشکلات آئیں تو حسن افروز نے کہا کہ مجھے فروخت کر دیجیے، کم از کم 5,000 اشرفیاں ضرور مل جائیں گی۔ گو میں آپ سے الگ ہو کر زندہ نہیں رہوں گی، لیکن اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ بہت ہو کر نور الدین نے دلال کو بلا کر کہا کہ میں اس کنیز کو فروخت کرنا چاہتا ہوں۔
سوداگروں کو اطلاع کر دو۔ کئی گاہک آئے اور 4,000 تک قیمت پہنچ بھی گئی تھی کہ دفتن لینے والے ہٹ گئے۔ ایک دلال نے نور الدین کو بتایا کہ سوی وزیر نے سب کو منع کر دیا ہے کہ کوئی اس کی کنیز کو نہ خریدے، میں خود خریدنا چاہتا ہوں۔ اب اگر آپ مناسب سمجھیں تو 5,000 میں وہ خریدار ہے۔ نور الدین نے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں اس کو تو 20,000 میں بھی نہیں دوں گا۔ اگلے روز سوی خود نور الدین کے پاس آیا اور زبردستی کنیز کو خریدنا چاہا۔ نور الدین مقابلے پر کھڑا ہو گیا اور اتنی پٹائی کی کہ ہوش درست ہو گئے۔ ہنگامے کی آواز سن کر لوگ بھی جمع ہو گئے تھے، لیکن چونکہ سوی سے سب ناراض تھے اس لیے کوئی درمیان میں نہ بولا۔ نور الدین خوب مار کر سوی کو گھر سے نکال دیا۔ وہ اس حال میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی شکایت کی، کچھ اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ ان دنوں بصرے میں نور الدین کی شہرت بھی اچھی نہیں تھی۔ زمین شاہ نے اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ جو سپاہی اس کو پکڑنے جا رہے تھے ان میں منجرا نام کا ایک سپاہی اس کے باپ کا ممنون احسان تھا۔ اس نے نور الدین کو اطلاع کر دی کہ فوراً بصرے سے نکل جاؤ۔ بطور زاد راہ کچھ نقد بھی دیا اور راتوں رات نور الدین حسن افروز کو لے کر نکل کھڑا ہوا۔ کئی روز سفر کر کے بغداد پہنچا تو بہت ہی خستہ ہو رہا تھا۔ ایک باغ میں دونوں بیٹھ گئے، ٹھنڈی ہوا لگی تو وہیں دونوں سو گئے۔ جس باغ میں نور الدین اور حسن افروز سو رہے تھے وہ خلیفہ ہارون رشید کی عیش گاہ تھی۔ اس وقت داروغہ باغ بھی کہیں گیا ہوا تھا۔ واپس آیا تو دیکھا کہ دو اجنبی بڑی بے تکلفی سے سو رہے ہیں۔ داروغہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر آہستگی سے پردہ اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ داروغہ نے نور الدین کو بیدار کر کے سلام کیا۔ نور الدین نے سلام کا جواب دے کر 2 اشرفیاں نکالیں اور کھانے کے انتظام کے لیے عرض کیا۔ داروغہ نے بخوشی قبول کیا اور ان کی رہائش کا انتظام بھی کر دیا اور وہ دونوں ہمیشہ کے لیے وہیں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی کہانی ختم ہوئی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔